بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے شوہر کو پھر بخار تھا۔ میں احتیاطاً انہیں دوا دے رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر شام تک میرے شوہر کو آرام نہ آیا تو یقیناً وہ اٹھ کر اسی فقیرنی کے پاس چلے جائیں گے جہاں وہ اکثر دم ڈلوانے جاتے تھے، اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائے۔ ویسے بھی ہم پورے 5 سالوں کے بعد ملے تھے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری منیر سے شادی ہوئی تھی۔ اس شادی میں ہم سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ جو ہمیں دیکھتا ہماری تعریف کرتا۔ میرا شوہر مجھ سے بھی زیادہ حسین تھا، لیکن ایک بات جو میں نے شادی کے شروع دنوں میں ہی نوٹ کی تھی، وہ منیر کا ایسا سرد رویہ تھا جو کسی بھی شخص کا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ رہنا تو دور کی بات، وہ مجھ سے سلام دعا بھی نہ کرتے، جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں صبر کیے رکھتی، خاموش رہتی کہ کہیں میرے شوہر کو میرا سوال جواب کرنا ناگوار نہ گزرے۔ پھر ایک دن مجھ پر وہ پہاڑ ٹوٹا کہ شادی کے اوائل دنوں میں کوئی عورت ایسا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ منیر اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں انہیں ڈھونڈتی ہوئی باہر گئی تو دیکھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری ساس اور سسر پریشان بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، بیٹی، تمہارا شوہر ہمیں بھی بتائے بغیر پردیس چلا گیا ہے۔ وہ روزگار کے سلسلے میں کافی عرصے سے بیرون ملک جانا چاہ رہا تھا، بس ہم ہی نے اسے روکے رکھا۔ ہم اس کی شادی کر کے اس کا گھر یہیں بسانا چاہتے تھے، لیکن بیٹی، وہ مغربی تہذیب کا دل دادا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے کمائے اور تمہیں بھی ایک پرآسائش زندگی دے۔ تم اسے غلط مت سمجھنا، وہ جلد ہی لوٹ آئے گا بیٹی۔ تم تو جانتی ہو کمانے کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ میرے سسر نے مجھے بہت سمجھایا تھا، تب میں نے یہی سوچ کر صبر کر لیا کہ میرا شوہر جب آئے گا تو ڈھیروں دولت کما کر لائے گا اور باقی کی زندگی ہم سکون سے گزاریں گے۔ یوں میں ایک ایک کر کے اپنے شوہر کی واپسی کا دن گننے لگی۔ میرے سسر روزانہ انہیں فون کرنے کی کوشش کرتے، انہیں خط بھی لکھے، مگر میرے شوہر کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 6 مہینے بعد خود ہی انہوں نے اپنی ماں سے رابطہ کیا۔ اس دن میری ساس اور سسر میرے سامنے ہی بیٹھے میرے گھر میں موجود مجھے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن جب منیر کا فون آیا تو میری ساس اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دینے کی بات کریں گے، کیونکہ منیر ایک آزاد خیال انسان تھے۔ انہوں نے آج تک شادی جیسے بندھن میں رہنا شاید قبول نہیں کیا تھا۔ میرا دل بہت دھڑک رہا تھا کہ میری ساس مجھے بری خبر ہی سنائیں گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرے شوہر نے خوشخبری دی تھی کہ انہیں نوکری مل گئی ہے، اب وہ ہمیں رقم بھی بھیجا کریں گے اور ہمارے ساتھ فون پر رابطے میں بھی رہیں گے۔ میری ساس اور سسر یہ بات سن کر خوش ہو گئے، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر مجھ سے بہت کچھ چھپا رہا ہو۔ بہرحال رفتہ رفتہ میری فون پر منیر سے بات ہونے لگی، مگر میں ان سب باتوں کے دوران جان گئی تھی کہ وہ مجھ میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ شاید وہ مغربی تہذیب کے رنگ میں کھو چکے تھے۔ تب میں نے بھی انہیں فون کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پورا 1 سال گزر گیا، اور پھر کب سالوں پر سال گزرتے گئے۔ 5 سال کے بعد جب میرا شوہر میرے گھر واپس آیا تو مجھے لگا جیسے کوئی اندیکھا خواب سچ ہو گیا ہو، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو 5 سال کے بعد دیکھا تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ وہ جو جدید تہذیب کے دل دادا تھے، آج انہوں نے چہرے پر داڑھی کی سنت سجا لی تھی اور خود کو بہت ہی مختلف حلیے میں پیش کیا، جسے دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر پر کیا گزری جو انہوں نے اپنا حلیہ ہی بدل لیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ شاید تمہارے شوہر نے بیرون ملک کسی کا قرض دینا ہو، اسی وجہ سے وہ اپنا حلیہ بدل کر آیا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ میرے بھائی کی بات میں دم نہیں تھا، مگر مجھے اس بات کا یقین ضرور تھا کہ میرا شوہر ان 5 سالوں میں اس قدر بدل گیا ہے کہ اسے اب میری ذمہ داری کا احساس بھی نہیں۔ وہ بس ایک اچھا شوہر تھا جو میری ہر ضرورت پوری کر دیتا، مگر 5 سال تنہائی میں گزارنے کے بعد میں بھی ایسی زندگی سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ سو میں نے بھی جب اپنے شوہر کے رویے میں وہی سرد مہری محسوس کی تو میں نے ان سے دور رہنا شروع کر دیا۔
آج بھی وہ بخار میں پڑے پھنک رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو ان کو بہت تیز بخار تھا۔ آج زندگی میں شاید پہلی بار مجھے ان کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ میرا شوہر بستر مرگ پر پڑا معلوم ہوتا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں اپنی ساری ناراضگی بھول کر ان کا خیال رکھنے لگی، مگر پھر بھی ان کی بیماری میں کوئی فرق نہ پڑا۔ پہلے سوچا کہ ساس سسر کو فون کر کے بتا ہی دوں کہ ان کے بیٹے کی حالت کیا سے کیا ہو گئی، لیکن پھر سوچا کہ وہ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے۔ جب انتہائی نگہداشت کے بعد بھی میرے شوہر کی طبیعت پر کوئی فرق نہ پڑا تو میں نے انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے کہا، لیکن منیر نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ہسپتال نہیں جائیں گے۔ اب اس بات کا میں کیا حل کرتی؟ پھر سوچا کہ شوہر کو ہسپتال لے جانے کی ضد چھوڑ کر کیوں نہ میں خود ہی گھر میں ڈاکٹر لے آؤں جو ان کا چیک اپ کرنے کے بعد دوا دے دے۔ یہی سوچ کر میں شام کے وقت گھر سے نکلی جب اندھیرا پھیل رہا تھا اور مجھے کافی ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ قریب ہی ڈاکٹر ظفر کے کلینک پر پہنچ کر میں نے انہیں سارا مسئلہ بتایا اور اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ ڈاکٹر ظفر کے پاس ایک پیشنٹ بیٹھا تھا جسے انہوں نے جلدی سے انجیکشن دیا اور میرے ساتھ میرے گھر کی راہ لی۔ ڈاکٹر ظفر ہمیشہ میری مدد کرتے، وہ کسی بڑے بھائی کی طرح میرا سائباں بنے ہوئے تھے۔ خیر ڈاکٹر ظفر کے ساتھ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا تھا اور میرے شوہر کا گھر میں نام و نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹر ظفر مجھ سے پوچھنے لگے کہ مریض کہاں ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر نہ جانے رات کے اس پہر کہاں چلا گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈتی ہی رہ گئی۔ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ ایک گھر میں اکیلے ہونا مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، مگر یہ مسئلہ میرے شوہر کی صحت کا تھا، سو میں خاموش رہی۔ بولے کہ میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں، اگر آپ کے شوہر گھر نہیں آئے تو میں چلا جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، انہیں لگتا ہے کہ ذہنی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ظفر کی کڑوی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہیں میرا بلانا کافی ناگوار گزرا ہے۔ میں خود بھی شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ میں ڈاکٹر ظفر کو اپنے شوہر کا کہہ کر لائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد منیر خود ہی گھر آ گئے۔ اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ فریش لگ رہے تھے۔ انہیں صحت مند دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی تھی، جبکہ میں جان گئی تھی کہ منیر پھر کسی فقیرنی کے پاس گئے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ میں پیروں فقیروں کے پاس جا کر ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ منیر نے اس بار مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کھانا لے کر ان کے پاس گئی، انہیں کھانے کا کہا لیکن وہ انکار کر گئے۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھی تو اٹھ کر باہر چلے گئے۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ میرا شوہر مجھ سے دور جا رہا تھا اور میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ خیر اس بات کو وقتی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن یہ کیا، پورا ایک ہفتہ گزر گیا، میرا شوہر مجھ سے دور ہی رہا۔ میں ساتھ کھانے کا کہتی تو کہتے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں باہر سے کھا لوں گا۔ اب میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا منیر میں آپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ منیر اس بات پر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم پہلے بھی ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ یوں ایک مہینہ مسلسل میں نے ان کی پہرے میں گزار دیا، وہ جہاں جاتے میں سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتی۔ منیر میری اس موجودگی سے بہت تنگ ہوتے، وہ کوشش کرتے کہ اکیلے وقت گزاریں، مگر میں انہیں اکیلے بھی نہ چھوڑتی۔ ٹھیک ایک مہینے کے بعد منیر پھر بیمار ہو گئے۔ اب کہ میں ان کی پریشانی دیکھ نہیں سکتی تھی، کہنے لگے تم اجازت دو تو میں اسی فقیرنی کے پاس جاؤں جہاں جا کر میں ہمیشہ صحت مند ہو جاتا ہوں۔ اس بار انکار مت کرنا اور میرے پیچھے بھی مت آنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اکیلے نہیں جانے دو گی، لیکن میری مجبوری ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اپنے شوہر کو اجازت دے دی، لیکن اس بار میں بھی ہوشیار ہو چکی تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اپنے شوہر کا راز جان کر رہوں گی۔ یہ جمعے کا دن تھا جب منیر گھر سے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اپنی گاڑی میں منیر کا پیچھا کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے منیر کی گاڑی رکی تھی۔ آس پاس کے ماحول دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی منیر سچ بول رہے ہیں۔ یہ ایک کچی آبادی تھی، یہاں پر پیروں اور فقیروں کے علاوہ اور کون رہتا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی جہاں سے میرا شوہر گزرا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ضرور یہیں کہیں ہوگا، تھوڑی دیر انتظار کر لیتی ہوں۔
यहाँ سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ منیر جب جاتے تو میری نظر ان پر پڑ ہی جاتی، سو میں خاموشی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ باہر نہیں آئے۔ میں جانے ہی والی تھی کہ مجھے کسی آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو منیر ایک جھونپڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے وہ ہنستے ہنستے کھانس پڑے ہوں۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ منیر اب کہاں جاتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر گئی اور ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا دوسرا ٹھکانہ دیکھ آئی ہوں۔ اب میرا شک دور ہو گیا تھا، لیکن منیر نے وہاں سے آنے کے بعد مجھ سے پھر وہی سرد مہری شروع کر دی۔ وہ نہ مجھ سے بات کرتے نہ میرے ساتھ کھانا کھاتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ اب مجھے حقیقی معنوں میں شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا جا کر دیکھوں تو صحیح اس جھونپڑی میں کون رہتا ہے اور وہ فقیرنی کیسی ہے جو میرے شوہر کو میرے قریب آنے سے منع کرتی ہے۔ اگلے دن میں گاڑی لے کر اسی جگہ پہنچی۔ میرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا جو کہ اس بستی کے لوگوں میں بانٹنا چاہتی تھی۔ پہلے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسی بستی کے اندر اس جھونپڑی میں جا کر اس عورت سے تفتیش کروں، اسی لیے میں نے کھانا بانٹنے کا پروگرام بنایا۔ میں نے چھوٹی سی دیگ بنوائی اور چاول چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر اسی بستی کی طرف چل پڑی۔ یہاں کے لوگ بہت غریب تھے، انہیں کھانے پینے کی شدید کمی تھی۔ میں نے گاڑی سے ڈبے نکال کر لوگوں کو دینا شروع کیے۔ تب چھوٹے چھوٹے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں نے بچوں سے اس جھونپڑی کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے لا علمی کا اظہار کیا تو کسی نے کہا کہ وہاں ایک نئی فقیرنی رہتی ہے، اسے یہاں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرا شوہر کسی فقیرنی کے پاس ہی جاتا ہے، لیکن کیوں جاتا ہے یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے جب کھانا تقسیم کر لیا تو مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ اس جھونپڑی سے نکل کر کوئی بھی کھانا لینے نہیں آیا تھا۔ اب مجھے حقیقی معنوں میں فکر ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر اس جھونپڑی میں خود ہی دیکھ لوں کہ آخر ایسی کون سی فقیرنی ہے جس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر مجھے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دستک دے کر دروازہ ہلکا سا کھسکایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری بھی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ آگے انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی تھی جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی موجود تھی۔ بچی رو رہی تھی اور عورت اسے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ جی بولیے کیا بات ہے؟ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے نہیں جانتی۔ یقیناً میرے شوہر نے اس عورت سے میرا ذکر تو نہیں کیا ہوگا، یہ سوچ کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں یہاں پر کھانا بانٹنے کے لیے آئی تھی، سوچا کہ آپ سے بھی پوچھ لوں کیونکہ آپ باہر کھانا لینے نہیں آئیں۔ جی دراصل میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، یہاں پر ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو اپنی امیری کا روب جھاڑنے کے لیے کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو پھر یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر طنز کر بیٹھی تھی۔ بس جس کی جتنی طاقت وہ وہیں رہ سکتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کام نہ ہو تو آپ جا سکتی ہیں۔ عورت کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ فقیرنی اور اتنا دم خم، واہ بھئی کیا بات ہے منیر کی، اس فقیرنی سے وہ اپنا علاج کروانے آتے ہیں۔ میں نے سوچا اور پھر اس عورت کے دروازے پر دوبارہ جا کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، مگر اس عورت نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تب پاس میں موجود ایک جھونپڑی میں بوڑھی عورت سے میری بات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا باپ کون ہے۔ میری بات سن کر بوڑھی عورت بھی دکھی ہو گئی، بولی اس لڑکی کا نام دلاری ہے، یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، گھر والوں نے پسند کی شادی کرنے پر گھر سے نکال دیا تھا، اس کا میاں نشہ کرتا تھا، اسی وجہ سے بیچاری اکیلی پڑی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا، کم از کم وہ شادی شدہ تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، مگر میرا شوہر کیوں اس کا دیوانہ ہوا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بوڑھی عورت کے مطابق یہ فقیرنی دم درود نہیں کرتی تھی، اس کے پاس کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا سوائے اس کالی گاڑی والی شخص کے جو ہر جمعے اس کے پاس دم ڈلوانے آتا ہے۔ بوڑھی عورت نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ میرا شوہر اس عورت کے پاس دم ڈلوانے آتا ہے۔
میں بنا اور کوئی بات کیے اپنے گھر واپس گئی۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح خوش اور صحت مند لگ رہا تھا۔ خوشی ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا، منیر، میں آج تمہاری محبوبہ فقینی سے مل آئی ہوں۔ وہ کوئی بوڑھی عورت تو نہیں ہے جیسا تم نے بتایا تھا، وہ تو ایک جوان خوبصورت لڑکی ہے جس کی گود میں چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس عورت سے ملنے جاتے ہو اور اسی وجہ سے مجھ سے بات چیت نہیں کرتے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں اس فقینی سے دم ڈلوانے جاتا ہوں، تم خواہ شک کر رہی ہو، اور پھر تم اس تک کیسے پہنچ گئیں؟ منیر کی آنکھوں میں صاف حیرت نظر آ رہی تھی۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا، میں آپ کے پیچھے ہی اس عورت تک پہنچی ہوں۔ اب آپ صاف صاف بتا دیں کہ آپ کے کیا ارادے ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا تو منیر نظریں چرا گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کھانا کھا کر آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر منیب گھر سے نکل گئے۔ یوں ایک دو دن اور گزر گئے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جمعے کے دن منیر کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گی۔ پتہ نہیں وہ اس بہانے اس فقیرنی سے کیا راہ و رسم بڑھا رہے ہیں، جبکہ وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ جمعے کا دن آیا لیکن منیر اس سے پہلے ہی گھر سے غائب تھے۔ یہ تقریباً جمعرات کی شام کی بات تھی جب میں نے منیر کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ میں ان کا نمبر مسلسل ملائے جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ایک ہفتہ سخت پریشانی میں گزرا۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آئی تو میں نے اپنے والد کو بتایا، جنہوں نے میرے سسر کو آگاہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی سسر میرے گھر آ گئے، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اپنی تربیت پر بہت مان تھا بیٹی۔ میرے سسر آپ دیدہ ہو گئے۔ کیا بات ہے انکل، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ واپس گھر ضرور آئیں گے۔ میں خود کو تسلیاں دینے لگی، جبکہ سسر کی آواز کانپ رہی تھی اور میری ساس کے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک خط میرے سامنے کر دیا جسے پڑھ کر میری حالت بھی خراب ہو گئی۔ اس خط کے مطابق میرے شوہر میری شادی سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے، مگر میرے سسر نے ان کو یہ رشتہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا۔ اماں بھی یعنی کہ میری ساس انہیں اس لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہ دے رہی تھیں۔ تب انہوں نے دل برداشتہ ہو کر مجھ سے شادی تو کر لی، کیونکہ شادی نہ ہونے کی صورت میں انہیں جائیداد سے عاق کر دیا جاتا۔ تب جائیداد کے لالچ میں آ کر میرے شوہر نے مجھ سے نکاح کی رسم تو کر لی، لیکن اس کے بعد وہ میرے قریب نہیں آئے اور 5 سال کے لیے پردیس چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا، جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اب فقینی والا ناٹک میرے دل پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میرے شوہر کی محبت، جس کا نام مہرین تھا، ان کے نام پر بیٹھی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ پورے محلے میں بدنام ہو گئی، کیونکہ جو بھی رشتہ آتا مہرین اسے منیر کا کہہ کر ٹھکرا دیتی۔ بالآخر باپ نے تنگ آ کر محلہ بدل لیا اور ایک دوست کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ دوست بھی نئے محلے دار تھے جو انہوں نے یہاں آ کر بنائے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی پرانی شناخت لے کر نئے محلے میں جائیں۔ اس طرح مہرین کی بھی شادی ہو گئی۔ منیر وقتی طور پر اسے بھول گئے کیونکہ وہ اب شادی شدہ اور کسی اور کی امانت تھی، لیکن منیر کے دل سے یہ بات نہ گئی تھی۔ وہ پیسے کمانے کا بہانہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے خوب پیسہ کمایا اور اتنی رقم جوڑ لی کہ اب انہیں اپنے باپ کی جائیداد کی رقم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پاکستان واپس آنے پر منیر نے اپنی پرانی محبت کو ڈھونڈ نکالا، لیکن وہ برے حالوں میں تھی، کیونکہ اسے اپنے شوہر نے طلاق دے دی تھی، صرف اس لیے کہ وہ منیر کا نام لیتی، اور وہ اس پر شک کرتا بھی کیوں نہ، وہ لڑکی منیر کی محبت میں بھی پاگل تھی۔ خیر برسوں بعد جب مہرین منیر کو ملی تو دونوں نے ایک دوسرے سے خوب وعدے قسمیں کیے۔ مہرین کے پاس اس کی چھوٹی بچی بھی تھی۔ میرا شوہر فقینی کا بہانہ کر کے کچی آبادی میں واقع مہرین کے گھر جانے لگا۔ پھر اس کے کاغذات کب مکمل ہوئے، کب ان دونوں نے نکاح کیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، یہاں تک کہ منیر اپنی محبت مہرین کو لے کر ملک سے باہر چلے گئے اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میرے سسر نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔
کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کر دوں گا، یہ ساری جائیداد بھی تمہاری ہے، مگر آپ ہی بتائیے ایسی جائیداد اور مکان کا میں کیا کروں جس میں میرا شوہر ہی میرے ساتھ نہیں۔ اب میں اپنے دیور سے شادی کر کے اپنی ہی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ آپ بتائیں کیا اتنے بڑے دھوکے کے بعد مجھے اسی خاندان پر دوبارہ یقین کر لینا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔